تو دوستوں، یہ واقعہ انڈیا کے شہر یوپی میں ایک دعا نام کی لڑکی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ہوا یوں، دعا کو اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے دوسرے شہر جانا تھا۔ دعا کے والد نے ٹرین بک کرا لی۔ وہ ٹرین رات کی تھی۔ دعا اور اس کی فیملی اس ٹرین میں سوار ہو گئے، لیکن یہ لوگ جس برتھ میں بیٹھے ہوئے تھے اس برتھ کا پورا پورشن ہی خالی تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آدھی ٹرین ہی خالی ہو۔ رات کا ٹائم تھا۔ دعا کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ دعا ہمیشہ اپنے ساتھ کچھ کتابیں رکھتی تھی جو وہ سفر وغیرہ میں یا فری ٹائم میں پڑھا کرتی تھی۔ اسی طرح اس دن بھی وہ دعا اپنی ایک کتاب پڑھ رہی تھی کہ کافی آگے جانے کے بعد ٹرین ایک جگہ پر اچانک سے رک گئی۔ دعا نے باہر کی طرف دیکھا تو وہ کوئی سنسان اسٹیشن تھا۔ وہاں پہ کوئی بھی پیسنجر نہیں کھڑا تھا۔ آدھے ایک گھنٹے تک یہ ٹرین وہاں کھڑی رہی۔ کچھ دیر بعد اس ٹرین میں کچھ لوگ سوار ہونا شروع ہوئے۔ یہ لوگ تعداد میں 5 تھے، جس میں 4 مرد اور ایک عورت تھی۔ اس عورت نے برقع پہنا ہوا تھا اور یہ چاروں پانچوں کافی لمبے چوڑے تھے جو دکھنے میں عام لوگوں سے بالکل الگ لگ رہے تھے۔ خیر، وہ لوگ ان کی برتھ کے اندر آ گئے اور سامنے کی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ وہ پانچوں کافی پراسرار لگ رہے تھے۔ دعا کے والد، جو کافی نمازی پرہیزگار آدمی تھے، وہ ان پانچوں کو دیکھ کر کچھ گھبرا سا گئے۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ پانچوں آپس میں کوئی بات چیت نہیں کر رہے تھے، بس خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سامنے کوئی مٹی کے پتلے رکھے ہوں۔ کافی آگے جانے کے بعد دعا کے والد نے یہ دیکھا اور دعا نے بھی یہ دیکھا کہ ان میں سے ایک آدمی کم ہو گیا ہے۔ جیسے جیسے راستہ آگے بڑھتا جاتا، ان میں سے ایک ایک آدمی کم ہوتا جاتا۔ دعا اور اس کے والد اور اس کی والدہ یہ منظر دیکھ کر کافی پریشان ہو رہے تھے کہ آخر ماجرا کیا ہے، اچانک سے یہ ایک بندہ کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ لیکن دعا کے والد کو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور یہ لوگ کیا ہیں۔ دعا کے والد نے دعا سے اور اس کی والدہ سے کہا کہ تم لوگ یہ شال اپنے چہرے پر ڈال لو اور جب تک میں نہ کہوں تب تک نہیں ہٹانا۔ یہ کہتے ہوئے دعا کے والد کی نظر اس عورت کے پیروں پر پڑی تو کافی گھبرا گئے، اور اس وقت وہ سارے آدمی یعنی کہ وہ چاروں آدمی غائب ہو چکے تھے اور اس وقت وہ صرف عورت ہی ان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ دعا کے والد دعا سے اور اس کی والدہ سے کہنے لگے کہ تم لوگ جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور آیت الکرسی پڑھتے رہو۔ یہ کہتے کہتے اچانک سے دعا کے والد کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی اور ان کے سینے میں شدید درد ہونے لگا۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے دعا کی والدہ کو بلایا کہ میرے سینے میں کافی تکلیف ہو رہی ہے اور مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ تو دعا کی والدہ دعا کے والد کو
پانی وغیرہ دینے لگیں اور سینے پہ ہاتھ وغیرہ ملنے لگیں کہ کچھ شاید بہتری آئے۔ دعا کے والد کو کافی پسینے آ رہے تھے۔ اتنے میں دعا کے والد سامنے ہی دیکھ رہے تھے اس عورت کی طرف کہ اچانک سے وہ عورت اٹھی اور ان کے والد کے قریب آئی اور آ کر بولی کہ ہمارا تو روز کا یہاں سے آنا جانا ہے اور مجھے اندازہ ہے کہ آپ مجھے سمجھ چکے ہیں کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، لیکن آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ 3 سانسوں میں پانی پئیں اور اللہ کو سچے دل سے یاد کریں، آپ کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا اور آپ بہتر ہو جائیں گے۔ اور یہ کہتے ہی وہ عورت وہاں سے اچانک سے غائب ہو گئی۔ یہ منظر دعا کے والد اور دعا کی فیملی پوری دیکھ رہی تھی کہ اچانک سے ہوا کیا۔ یہ لوگ کافی ڈرے ہوئے تھے اور کافی گھبرائے ہوئے بھی تھے۔ خیر جیسے تیسے کر کے اسٹیشن پر جب گاڑی رکی تو تقریباً صبح کے 5 بج رہے تھے۔ اسٹیشن کے پاس ہی ایک ہاسپٹل تھا۔ دعا کے والد کو جلدی سے وہاں لے جایا گیا اور وہاں پہ جا کر ان کا چیک اپ کرایا گیا تو ڈاکٹر اس بات پر بڑا حیران ہوا کہ آپ کو اتنا میجر اٹیک آیا تھا اور اس کے باوجود آپ صحیح سلامت ہیں اور چل کر آ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے اتنا شدید درد اٹھا ہو اور وہ زندہ بچا ہو، وہ بھی اتنی دیر تک۔ تب دعا کے والد کو اس عورت کی بات یاد آئی کہ اس نے کہا تھا کہ آپ یہ 3 گھونٹ میں پانی پئیں اور انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا اور آپ بہتر ہو جائیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور میرے چینل مسٹیریس اسٹوری اردو اینڈ ہندی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔